دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ باب ما جاء فی دخول مکہ والطواف واستلام الحجر الاسود۔ یہ باب ہے مکہ میں داخل ہونے، طواف کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 609 عن نافع رضی اللہ عنہ قال، حضرت نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويصلي فيدخل مكة نهارا، وإذا نفر منها مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک عبداللہ ابن عمر مکہ تشریف نہیں لاتے تھے مگر ذی طویٰ میں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی بھی مکہ تشریف لاتے تو رات ذی طویٰ میں گزارتے تھے، جو مکہ سے قریب ایک بستی تھی، اور صبح تک وہیں رہتے تھے، اور جب صبح ہو جاتی تو غسل کرتے، نماز پڑھتے، اور پھر مکہ میں دن کے وقت داخل ہوتے تھے، اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو ذی طویٰ سے گزرتے اور ذی طویٰ میں ہی رات گزارتے، صبح تک ذی طویٰ میں ہی رہتے تھے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی کہ ان کا یہ عمل جو تھا وہ سنت کے مطابق تھا۔ حدیث نمبر 610 عن جابر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المکہ اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مکہ تشریف لاتے تو آپ پہلے حجر اسود کے پاس آتے اور اس کو بوسہ دیتے، پھر آپ دائنی طرف سے طواف کے لیے چلتے تو آپ 3 چکروں میں رمل کرتے اور 4 میں آپ آدھی رفتار سے چلتے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے دونوں مونڈوں کو ہلا کر اکڑ کے چلنا، جیسا کہ پہلوان مقابلے کے میدان میں یا کہہ لیجیے کہ میدان جنگ میں سپاہی اکڑ کے چلتا ہے، اس طرح سے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل کیا ہے اور باقی 4 چکر آپ نے نارمل رفتار سے چلے ہیں آپ۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے طواف میں 3 چکروں میں رمل کرنا یعنی اکڑ کے چلنا یہ سنت ہے، لیکن یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں سارے چکر نارمل رفتار میں چلیں گی۔ حدیث نمبر 611 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل مکہ فاقبل الى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم اتى الصفا فعلاه حتى ينظر الى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو، رواه ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ میں داخل ہوئے تو پہلے آپ حجر اسود کے پاس گئے، یعنی سب سے پہلے آپ مسجد حرام میں گئے، وہاں حجر اسود کے پاس گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا یعنی کعبے کا طواف کیا، پھر اس کے بعد آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور بلندی پر چڑھ گئے۔ یہاں علا جو ہے علا یا علون سے ہے، یہ بلندی پہ چڑھنا، اور اتنی بلندی پہ چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صفا پہاڑی سے نظر آنے لگا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے جب تک اللہ نے چاہا، اور آپ دعا کرتے رہے
اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے.